السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. جی ضرور کر سکتے. آپ کا نام؟ محمد وسیم اکرم. محمد ارباز. ماشاء اللہ. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ معظم جاہی مارکیٹ. مزمزہ مارکیٹ. ماشاء اللہ. ہم لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو. تو آج کا ہمارا سوال ہے کہ قبر سے متعلق. قبر جو ہے نا، انسان مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو قبروں پر بیٹھنے کے متعلق کیا کہتا ہے اسلام؟ یعنی مثلا تدفین کے لیے جب لوگ جاتے ہیں قبرستان کو، وہاں پر جگہ وغیرہ نہیں ملی، راستہ تنگ ہے وغیرہ، تو بعض لوگ کیا ہے قبروں کا جو اونچے بناتے ہیں نا پکی قبر، تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹھنے کے متعلق کیا کہتا ہے اسلام؟ آپ جانتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ اس میں دو مسئلے آ جاتے ہیں. ایک تو بیٹھتے اور دوسرے لوگ جو ہے دنیاوی وہاں پہ بات کرنا شروع کر دیتے، وہ بھی غلط ہے. اور اس طرح سے خبروں پہ ٹھہرنا اور اس پہ بیٹھنا یہ سراسر غلط ہے. اسلام کے علاوہ بھی ہماری تعلیم اور تربیت میں اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں آج انہوں ہیں، کل اپنے کو جانا ہے، تو وہاں پہ ادب کا مظاہرہ کرنا اپنے کو ضروری ہے. ماشاء اللہ. آپ کو بتا سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کا جواب دیتا ہوں. اس کے متعلق خود بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اتنا نہیں جانتا ہوں. ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خبروں پر بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انگارے پہ بیٹھنا ہے. انگارے پہ یعنی آدمی آگ دہکتی آگ کا انگارہ ہے، اس پر بیٹھنا کوئی پسند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جل جاتا، کپڑے بھی جل جاتے ہیں اس کا، اور جسم بھی جل جاتا اور بہت بڑا نقصان ہوتا. تو اس سے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شدید منع کیے ہیں خبروں میں بیٹھنے سے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. تو آپ کا سوال بولیے. میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہ رہا ہوں کہ سجدے کی حالت میں کیا دعا مانگ سکتے؟ نماز میں سجدے کی حالت میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. ناظرین کرام، ساتھی نے ہمارے سوال کیے ہیں کہ سجدے کی حالت میں جو ہے نا دعا کرنا کیسا ہے. تو سجدے میں دیکھیے، سجدے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ سجدے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جو آدمی نمازوں میں کرتا ہے، نماز میں، فرض نماز میں، نفل نماز میں جو ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا، ایک قسم ہے اس کی. دوسرا سجدہ ہے سجدے شکر. جب آدمی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے اور کوئی خوشی ہوتی ہے، اس کو فرح سرور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ بندہ جو ہے نا شکر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. تو یہ ہے سجدہ شکر، دوسری قسم ہو گئی. تیسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھتے وقت میں قرآن میں بعض موازی، بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں پر سجدے کا نشان لگا ہوتا ہے، وہاں پر سجدہ کرنا ہم کو ضروری ہے، یعنی سنت ہے سجدہ کرنا. تو تین قسم کے سجدے ہیں. یہ سجدہ نماز میں، نفل اور فرض نمازوں میں، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت. یہ مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے متعلق کہا ہے کہ آدمی جو ہے نا عبادت میں سب سے اللہ تعالیٰ سے جو قریب جو ہوتا ہے نا آدمی، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب آدمی سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تحریض دی ہے، ہم کو اکسایا ہے، ہم کو ابھارا ہے کہ سجدے میں تم دعا کرو. سجدے میں دعا کرنا جو ہے نا سنت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے سجدے میں دعا کرنا. اور ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو سجدے جو نئے ایجاد ہو گئے ہیں، مثلا آدمی کو دعا کرنا ہے سمجھیے، تو آدمی دعا کرنے کے لیے سجدہ کر کے دعا کر رہا ہے، تو یہ اس کا شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. جن لوگوں کو دعا کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، تو دعا کرنا ہے تو آدمی سجدہ کر رہا ہے اس کے بعد میں دعا کر رہا ہے، تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو آدمی کو دعا کرنا ہے پہلے نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے. نماز میں جو ہے نا جب سجدے تو آتے ہی ہیں تو وہ سجدوں میں دعا کرنا ہے، یہ سنت کا صحیح طریقہ ہے. لیکن عربی میں اس کو ایک مقولہ ہے کہ الدعاء فی السجدہ مشروع. سجدے میں دعا جو ہے نا مشروع ہے، لیکن السجدہ لاجل دعا، دعا کے لیے سجدہ جو ہے نا
یہ بدعت ہے. جزاک اللہ خیر, بڑا اچھا سوال کرے آپ, اللہ بارک فیک.